الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارہواں سبق معرب اور مبنی وغیرہ کا بیان۔ معرب اور مبنی کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جائے اسے معرب یا اسم متمکن کہتے ہیں۔ جیسے جاء زید، رأیت زیدن، مررت بزیدن۔ یہاں دیکھیں جاء کی وجہ سے زیدن میں رفع آیا کیونکہ یہ جاء کا فاعل بن رہا ہے، تو جاء فعل کی وجہ سے چونکہ زید پر یہ اعراب آیا اور فاعلیت کی بنا پر یہ مرفوع ہوا، اس وجہ سے زید ہو گیا معرب۔ اسی طرح رأیت زیدن، اچھا یہاں پہ رأیت فعل کی وجہ سے زید چونکہ یہاں مفعول بن رہا ہے اور حالت نصبی میں ہے، اس وجہ سے یہ ہو گیا معرب۔ دیکھیں زید پہلے مرفوع ہوا تھا اور یہاں پر منصوب ہوا، اور اگلی مثال میں مجرور ہے مررت بزیدن، یعنی حرف جر کی وجہ سے زید مجرور ہو رہا ہے، اس پہ دو زیر آ رہی ہے، تو یہ پتہ لگا کہ یہ معرب ہے کیونکہ عامل کی وجہ سے یہ بدل رہا ہے۔ اسی طرح جاء اخوہ، رأیت اخاہ، مررت باخیہ، تو اس صورت میں بھی اخوہ، اخاہ اور اخیہ یہ جاء کی وجہ سے فاعل بن رہا ہے، رأیت کی وجہ سے مفعول بن رہا ہے، اور حرف جر کی وجہ سے اخیہ مجرور ہو رہا ہے، یعنی یہ اپنی حالت کو بدل رہا ہے، تو معلوم ہوا یہ معرب ہے۔ ہاں البتہ جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے بدلے نہ، یعنی نہ بدلے، اسے مبنی کہیں گے یا اس میں غیر متمکن کہتے ہیں۔ جیسے جاء ھذا، رأیت ھذا اور مررت بھذا۔ یہاں دیکھیں فاعلیت کی بنا پر مرفوع ہونا چاہیے تھا ھذا، لیکن یہ چونکہ مبنی ہے اس لیے اس کا اعراب نہیں بدلتا، تو یہ ھذا، رأیت میں بھی ھذا اور مررت بھذا، تو تینوں صورتوں میں ایک ہی اس کا اعراب ہے، اعراب اس کا آخر بدل نہیں رہا ہے، اس وجہ سے یہ مبنی کہلائے گا یا اس کو غیر متمکن کہیں گے۔ اچھا عامل کس کو کہیں گے اور معمول کس کو کہیں گے؟ تو ظاہر ہے جو عمل کر رہا ہے اس کو کہیں گے عامل۔ کہتے ہیں اصطلاح میں کہ جس چیز کی وجہ سے معرب میں فاعل، مفعول یا مضاف الیہ ہونے کی صفت پیدا ہو جائے اسے عامل کہتے ہیں۔ جیسے اوپر کی مثال میں جاء اور رأیت اور حرف جر با، جیسے جاء نے زید کو فاعل بنا دیا، رأیت فعل نے زید کو مفعول بنا دیا اور حرف جر با نے زید کو مجرور کر دیا، تو ان ہی چیزوں کی وجہ سے وہ معرب تبدیل ہو رہا تھا، بدل رہا تھا، اس وجہ سے ان کو کہیں گے عامل۔ اور جس معرب میں یہ صفات پیدا ہو، یعنی فاعلیت، مفعولیت یا مضاف الیہ کی یہ صفات پیدا ہو، اس کو معمول کہیں گے۔ جیسے اوپر کی مثال میں زید اور اخن، زیدن ہو گیا پہلے، پھر زیدن، پھر زیدن، اسی طرح اخوہ تھا، پھر مفعول بنا تو اخاہ ہو گیا، مجرور ہوا تو اخیہ ہو گیا، تو ان چیزوں پر یہ عامل عمل کر رہا ہے، ان دونوں پر، زید پر اور اخن پر، اس لیے اس کو کہیں گے معمول۔ آگے اعراب کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس حرکت یا حرف سے معرب کا آخر بدلتا ہے۔ یہ تو بتا دیا کہ معرب بدلتا ہے، تو کس چیز سے بدلتا ہے؟ یا تو یہ حرکت سے بدلے گا یا پھر حرف کے ذریعے بدلے گا۔ جیسے اوپر کی مثال ہوئی زیدن، 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 یہاں پر حرکت کی وجہ سے بدلا دو زبر سے، اور دوسری مثال ہے اخوہ، اخاہ، اخیہ، تو یہاں پر چونکہ حرف کی وجہ سے بدل رہا تھا، حالت رفع میں یہ تھا واو تھا، یعنی جب فاعل بن رہا تھا تو واو تھا اخن پہ، اور جب منصوب ہوا مفعول بنا تو یہ اس میں الف آیا، اور جب مجرور ہوا حرف جر داخل ہوا تو ایسی صورت میں اس پر یا آیا، تو کبھی حرف کی وجہ سے بدلتا ہے، کبھی حرکت کی وجہ سے، تو جس حرکت یا حرف کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے اسے اعراب کہتے ہیں۔ جیسے مذکورہ مثالوں میں دو پیش، دو زبر، دو زیر، واو، الف اور یا۔ اچھا اعراب کی تقسیم کر رہے ہیں۔ معرب کا اعراب کبھی حرکت کے ذریعے آتا ہے اور کبھی حرف کے ذریعے، اس لحاظ سے اعراب کی دو قسمیں ہوئی، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ ابھی جو ہم نے سنا تھا، پڑھا تھا پہلے کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش، حرکت کے ذریعے جہاں اعراب بدل رہا تھا اس کو کہیں گے اعراب بالحرکت۔ الف واو اور یا اس طرح سے حرف کے ذریعے بدلے گا تو اس کو کہیں گے اعراب بالحرف۔ کہتے ہیں جو اعراب ضمہ، فتحہ اور کسرہ کی صورت میں ہو
اسے اعراب بالحرکت کہتے ہیں۔ لہٰذا پہلی 3 مثالوں میں زید کا اعراب بالحرکت ہے، زیدن 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 جو ہوا تھا، اور اگر اعراب واو الف اور یا کی صورت میں ہو تو اسے اعراب بالحرف کہتے ہیں۔ لہٰذا دوسری 3 مثالوں میں اخن کا اعراب بالحرف تھا۔ آگے مزید تقسیم کر رہے ہیں، مورب کا اعراب کبھی پڑھنے میں آتا ہے اور کبھی نہیں پڑھنے میں آتا۔ اس لحاظ سے بھی اعراب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اعراب لفظی اور ایک ہوتا ہے اعراب تقدیری۔ جیسے ہم نے زیدن 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 جو مثال پڑھی تھی، اس میں چونکہ اعراب بالحرکت تھا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش تھا اور یہ پڑھنے میں بھی آ رہا تھا، تو وہ ہو گیا اعراب لفظی۔ اور جو دوسری مثال ہم نے پڑھی تھی ھذا والی، تو اس میں دیکھیں رأیت ھذا مررت بھذا اور جاء ھذا، یہ تھا اعراب تھا وہاں لیکن نظر نہیں آ رہا تھا، اس وجہ سے وہ کہلائے گا تقدیری، یعنی چھپا ہوا اعراب کہتے ہیں۔ جو اعراب پڑھنے میں آئے اسے اعراب لفظی کہتے ہیں۔ لہٰذا پہلی 3 مثالوں میں زید کا اعراب بالحرکت لفظی ہے اور دوسری 3 مثالوں میں اخن کا اعراب بالحرف لفظی ہے، وہ بھی لفظی تھا۔ آگے کہتے ہیں جو اعراب پڑھنے میں نہ آئے اسے اعراب تقدیری کہتے ہیں، یعنی چھپا ہوا اعراب۔ جیسے جاء فتن، رأیت فتن، مررت بفتن۔ اسی طرح پچھلی مثال جو گزری جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا، تو دیکھیں فتن پہ جاء فتن، یہاں پر یہ حالت رفعی میں ہے لیکن چونکہ اس کا اعراب لفظاً ظاہر نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو کہیں گے تقدیر اعراب۔ یہ اگرچہ فاعل رہا ہے، رأیت فتن میں فتن مفعول بن رہا ہے اور مفعول منصوب کا تقاضا کرتا ہے، یعنی اگر اعراب کے ساتھ آئے تو اس میں 2 زبر، یا اعراب بالحرف کے ساتھ آئے تو اس میں الف آئے، لیکن چونکہ یہاں پر اعراب ہے اور اس کا اعراب ظاہر نہیں ہوتا، اس لیے اس کو کہیں گے اعراب تقدیری۔ جاء فتن، رأیت فتن، مررت بفتن۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں ظاہر نہیں ہے؟ اوپر والا تو ظاہر تھا زید، تو یہ کیوں نہیں ظاہر ہے؟ تو انشاءاللہ اس کے آگے اسباق جو آئیں گے اس میں ہم اس کو پڑھیں گے کہ یہاں پر اعراب کیوں نہیں ظاہر کیا گیا۔ اسی طرح رأیت ھذا، مررت بھذا اور جاء ھذا والی مثال میں بھی یہی معاملہ رہا۔ اچھا آگے، جاء ابو القوم، رأیت ابا القوم، مررت بابی القوم۔ تو کہتے ہیں ان میں پہلی 3 مثالوں میں فتن کا اعراب بالحرکت تقدیری ہے اور دوسری 3 مثالوں میں ابن کا اعراب بالحرف تقدیری ہے۔ یعنی یہاں پر دیکھیں جاء ابو القوم، یہاں پہ اعراب بالحرف آیا، واو کے ساتھ آیا، لیکن واو کو پڑھ نہیں رہے بلکہ پڑھ رہے ہیں ابل، با لام پیش بل، جاء ابو القوم۔ تو واو اگرچہ ہے لفظاً موجود ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہا، تو اس اعتبار سے اس کو کہہ دیا یہ تقدیری اعراب ہے۔ رأیت ابا القوم، مررت بابی القوم، تینوں میں وہی صورتیں ہیں، تو یہ تقدیری اعراب ہوا۔ آگے کہتے ہیں عامل کی اقسام۔ اچھا، جو عامل پڑھنے میں آئے اسے عامل لفظی کہتے ہیں، جیسے اوپر کی مثالوں میں، جیسے جاء ہم نے پڑھا نا، جاء، رأیت اور بی حرف جر، تو یہ سب لفظی عامل دکھ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو معمول ہے یا جو مورب ہے وہ اس کی حالت بدل رہی تھی۔ کبھی جاء نے زید کو مرفوع کر دیا، کبھی رأیت نے زید کو منصوب کر دیا اور کبھی حرف جر نے زید کو مجرور کر دیا، تو یہ عامل نظر آ رہے ہیں ہم کو، لفظاً موجود بھی ہے، اس کو کہیں گے عامل لفظی۔ اور جو عامل پڑھنے میں نہ آئے اسے عامل معنوی کہتے ہیں، جیسے زید قائم۔ اب زید قائم تو ہے لیکن یہاں پر نظر نہیں آ رہا کس چیز نے زید پر رفع دیا، یہاں پہ جو 2 پیش آئے زید پر اور قائم پر، تو یہ کیوں رفع آیا؟ تو اصل میں یہ رفع آیا ابتدا ہونے کی وجہ سے، یعنی مبتدا خبر کا اعراب مرفوع ہوتا ہے، کیوں؟ ابتدا میں آنے کی وجہ سے۔ تو یہ ابتدا میں آنا یہ ایک عامل ہے لیکن نظر نہیں آتا لفظوں میں، تو اس وجہ سے اس کو کہیں گے عامل معنوی۔ آئیے تمرین بھی دیکھ لیں۔ درج ذیل جملوں میں ہر اسم کے بارے میں بتائیں کہ اس میں اعراب بالحرکت ہے یا اعراب بالحرف، نیز اس کا عامل لفظی ہے یا معنوی۔ الحیاء من الایمان، الحیاء کے اندر یہ اعراب بالحرکت ہے چونکہ حمزہ پر پیش ہے اور اس کا جو عامل ہے وہ لفظاً موجود نہیں ہے کیونکہ مبتدا ہے اور شروع میں ہو رہا ہے۔
واقع ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ یہاں پر عامل معنوی ہے۔ اور من الایمانی میں اعراب بالحرکت ہے، نون زیر نی آ رہا ہے، اور یہ من حرف جر کی وجہ سے عامل لفظی کی وجہ سے یہ مجرور ہے۔ ذہب غلامن، تو اس میں یہ اعراب بالحرکت ہے، دو پیش ہے، اور ذہب چونکہ عامل موجود ہے عامل لفظی ہوا۔ جاء ابو بکر، ابو بکر میں جاء عامل ہے، لفظ موجود ہے، عامل لفظی ہے، اور اعراب بالحرف ہے، واو کے ذریعے اعراب لے کر آئے۔ طلع ولد جبلا، تو یہاں پر دیکھیں ولد مرفوع ہے، اعراب بالحرکت ہے، اور جبلاً مفعول بھی بننے کی وجہ سے یہاں پر اعراب بالحرکت ہے، اور طلع عامل لفظ موجود ہے، فعل جو کہ فاعل اور مفعول بنا رہا ہے، طلع ولد جبلا، تو طلع کا فاعل بن رہا ہے ولد، جبلا بن رہا ہے مفعول، فعل فاعل و مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور اس کا عامل لفظ موجود ہے، عامل لفظی اور اعراب بالحرکت۔ نظر زید الی فقیر، زید اور فقیر دونوں میں اعراب بالحرکت ہے، اور نظر عامل لفظی۔ شرب طفل ماء بکوب، طفل ماء بکوب تینوں میں اعراب بالحرکت ہے، شریبہ فاعل بن رہا ہے، اور اسی طرح بکوب میں با حرف جر عامل بن رہا ہے، شریبہ عامل، اور با حرف جر یہ بھی عامل بن رہا ہے، عامل لفظی ہے۔ جلس خالد علی الحصیر، خالد اور الحصیر یہ اعراب بالحرکت ہے، جلسہ اور علی دونوں عامل لفظی ہوئے۔ سرا خالد الی المدینہ بالکل پچھلے والے کی طرح ہے، خالد اور مدینہ میں اعراب بالحرکت ہے، سرا اور الی یہ عامل لفظی ہوئے۔ سارا رجلانی یہ اعراب بالحرکت ہے، الف کے ذریعے اس کا اعراب آیا، ساما لفظ موجود ہے، عامل لفظی ہوا۔ ناصر عالم، تو یہ اعراب بالحرکت ہے لیکن عامل معنوی ہے مبتدا خبر ہونے کی وجہ سے۔ کتب ولد، کتب عامل لفظی ہے، ولد اعراب بالحرکت ہے، جس نے کتبہ نے اس کو ولد کو فاعل بنایا۔ کتب ولد لڑکے نے لکھا، کتب فعل، ولد اس کا فاعل، کتب فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سلم زید علی ابی خالد، سلم زید جو ہے اعراب بالحرکت ہے، سلم اس کا عامل لفظی ہوا۔ علی ابی خالد، ابی یہ اعراب بالحرف ہے، یا کے ساتھ آیا، خالد میں اعراب بالحرکت ہے، اور علی اس کا عامل لفظی ہوا۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی سوال وغیرہ ہو تو آپ کمنٹ میں ڈال سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔